پاکستانی تاریخ کے طالب علموں کے لیے اب بھی ایک سوال حل طلب ہے، اور وہ یہ کہ کیا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے وفاداری مشکوک تھی؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت جن پراسرار حالات میں ہوئی، ان کو دیکھتے ہوئے بہت سی شخصیات نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان پر الزام لگایا کہ ان کی بے وفائی بھی قائد اعظم کی موت کی وجہ بنی، کیونکہ وہ اپنے دل میں قائد اعظم کی جلد رحلت کی خواہش رکھتے تھے۔ اس حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کی اپنے بھائی کی رحلت کے بعد لکھی گئی کتاب مائی برادر اس وقت کی سیاسی اشرافیہ کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن پہلے اس کتاب کو سینسر کر دیا گیا اور بعد ازاں یہ مارکیٹ سے ہی غائب ہو گئی۔ یاد رہے کہ فاطمہ جناح کی اپنی وفات بھی پراسرار حالات میں ہوئی اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی تاریخی دستاویزات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی زندگی میں ہی فیصلہ سازی پر قبضے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ سن 1948 میں جولائی کے مہینے کی 14 تاریخ کو شدید علیل قائد اعظم کو کراچی سے کوئٹہ پہنچایا گیا۔ اسی دوران وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی ان کی عیادت کے لیے زیارت کوئٹہ پہنچے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی خود نوشت میں لکھتی ہیں کہ ان کی آمد پر میں نے قائد اعظم کو بتایا تو وہ بولے کہ یہ لوگ عیادت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ فاطمہ جناح کے بقول انہوں نے اپنے بیمار بھائی کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ ان سے ملاقات نہ کریں، لیکن قائد نے کہا کہ میں ان سے ضرور ملوں گا، اور یہ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ جب ملاقات ختم ہوئی تو فاطمہ جناح نے اپنے پرعزم بھائی کو پریشان اور متفکر پایا۔ انہوں نے بہن سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے پھل یا جوس وغیرہ دو، ساتھ ہی ان کو ہدایت کی کہ لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی کو کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فاطمہ جناح کے مطابق کوئٹہ پہنچتے ہی دونوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کے معالج ڈاکٹر الہی بخش سے ملاقات کی۔ قائد اعظم کی بیماری اور مستقبل کے حوالے سے ڈاکٹر الہی بخش نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، جس سے بلا شبہ دونوں کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر کا موقف تھا کہ وہ قائد اعظم کی صحت کے حوالے سے کسی بھی دوسرے شخص کو ان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں بتا سکتے۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو حکومتی امور سے باہر کرنے کا سلسلہ قیام پاکستان کے چند مہینوں بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور ان کے صاحب فراش ہونے کے بعد تو گویا لیڈری کے خواہش مندوں کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ پہلے یوم آزادی کے بعد وزیر خزانہ غلام محمد محترمہ فاطمہ جناح کو ملنے گئے تو انہوں نے محترمہ کو بتایا کہ اس یوم آزادی کے موقع پر قائد کے پیغام کو خاص کوریج نہیں دی گئی، بلکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بیان کو پوسٹرز کی صورت میں شائع کر کے نہ صرف دیواروں پر چسپاں کیا گیا بلکہ جہاز سے بھی ان پوسٹرز کو پھینکا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے صحت افزا مقام زیارت میں قیام کے بعد بھی قائد اعظم کی طبیعت میں بہتری نہ آئی اور وزن صرف 36 کلو گرام رہ گیا۔ ایسے میں فیصلہ ہوا کہ قائد کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا جائے۔ بالآخر ہفتہ 11 ستمبر کو قائد کی کوئٹہ سے کراچی آمد طے ہوئی۔ ڈاکٹر الہی بخش نے ملٹری ADC کیپٹن حسین کے ساتھ طیارے کا جائزہ لیا۔ بقول الہی بخش جہاز میں موجود سلنڈر میں آکسیجن بھی کم تھی۔ خیر، قائد کا جہاز وائکنگ تیسرے پہر کراچی کے ماڑی پور اڈے پر پہنچا، جہاں فوجی ایمبولینس، گورنر کے ملٹری سیکرٹری، ایک ٹرک اور قائد کی نئی کیڈلک کار موجود تھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ کسی اعلیٰ شخصیت نے قائد کا استقبال نہیں کیا۔ اس حوالے سے قائد کے ADC نور حسین کے بقول قائد کا پروٹوکول نجی ہی تھا، اس لیے استقبال کے لیے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نہ آئے۔ ان واقعات سے یہی تاثر ملتا ہے کہ اقتدار کے مزے لوٹنے والے اس مملکت کے بانی کو ان کی زندگی میں ہی مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کے بعد کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے۔ کرنل الہی بخش ہوں یا فاطمہ جناح یا کوئی اور لکھنے والا، سب نے یہی لکھا ہے کہ قائد کی ایمبولینس ایئرپورٹ سے واپسی کے راستے میں خراب ہو گئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے نیول اور آرمی اسپتال میں اچھی ایمبولینس ہونے کے باوجود خراب ایمبولینس کس نے قائد کو بھیجی تھی، جبکہ قائد کی حالت سے سب واقف تھے کہ یہ کار میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال 1 گھنٹے سے زائد انتظار کے بعد دوسری ایمبولینس آئی۔ یوں شام 4 بجے کا چلا ہوا قافلہ 2 گھنٹے بعد گورنر ہاؤس پہنچا، جہاں ڈاکٹروں نے قائد کے لیے نرس کا انتظام کرنے کا کہا، مگر بدقسمتی سے اس دن ایک نرس بھی نہ مل سکی۔ یوں کراچی میں چند گھنٹے سانسیں لینے کے بعد شب 10:25 پر قائد کی روح پرواز کر گئی۔ فاطمہ جناح کے بقول ان کے آخری الفاظ تھے، فاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 12 ستمبر سن 1948 کو دن 3 بجے قائد کا سفر آخرت شروع ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ 2 بار ادا کی گئی۔ پہلی نماز جنازہ آپ کے اہل خانہ اور دیگر ساتھیوں نے شیعہ عالم مولانا انیس الحسن رضوی کی سربراہی میں ادا کی۔ دوسری نماز جنازہ دیوبندی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، یعنی قائد اعظم کا جنازہ مذہبی رواداری کا نمونہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قائد کے سفر کے آغاز سے اور اس دوران رونما ہونے والے واقعات کیا صرف اتفاقات ہیں؟ بانی پاکستان کراچی ایئرپورٹ کے راستے میں
कई घंटे तनहा एक सड़क पर पड़े रहे। क्या इनके अमले को एहसास नहीं था कि किसी को इत्तला दें? कर्नल इलाही बख्श ने कायद के साथ बीते अय्याम और इनसे जुड़े हर वाक़े को अपनी किताब में महफूज किया। इस किताब को लेकर असम्बली में बहुत हंगामा हुआ। मियां इफ्तिखारुद्दीन ने सख्त सवालात किए, यहाँ तक कि इनकी किताब पर ही पाबंदी लग गई। इनकी मौजूदा किताब हज़फ शुदा है। सन 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने कायद की सरकारी सवानहयात लिखवाने का फैसला किया। इस सिलसिले में हेक्टर बलीथो की खिदमत हासिल की गई, लेकिन फातिमा जनाह ने इस बरतानवी नावल निगार से किसी किस्म का ताबन नहीं किया। फातिमा जनाह की अपनी किताब माई ब्रदर इसी का जवाब थी, जो सन 1955 में शाया हुई, मगर इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये किताब अब सेंसर शुदा ही शाया होती है, लेकिन इसकी भी कोई कापी ढूंढना जो शेर लाने के मुतरादिफ है। ताहम ये भी एक तलख हकीकत है कि जिन्ना से इनकी ज़िंदगी में ही बेवफाई करने वाले लियाकत अली खान भी इनकी वफ़ात के बाद ज़्यादा अरसा न जी पाए और कत्ल कर दिए गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।